سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ آزاد ڈیجیٹل میڈیا کی نئی سیریز آزاد سوچ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ایک تو ہم بات کریں گے کہ کیا جسٹس منصور علی شاہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آئینی بینچز کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے بینچز کی تشکیل کا نہ صرف اشارہ دیا ہے بلکہ مقدمات کی سماعت کے حوالے سے بھی آئندہ چند روز میں بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو کون سے اہم مقدمات سماعت کے لیے فکس کیے جائیں گے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور آئینی بینچ میں کون کون سے ججز شامل ہوں گے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے وارننگ جاری کی ہے، یہ وارننگ کس کو جاری کی گئی ہے، کیوں جاری کی گئی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حضرات ملک، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ حضرات بھی آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑے عرصے سے آپ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں شامل ہوں، تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جو آج جسٹس منصور علی شاہ نے آئینی بینچز کے حوالے سے جو ریمارکس دیے ہیں، بظاہر سے ایسا لگتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں آئینی بینچز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور ان کے خلاف بظاہر ان کے ریمارکس آ رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ عمران۔ ایک تو میں واضح کر دوں، میری اور آپ کی سپریم کورٹ میں تقریباً ایک جتنا ہی ایکسپیرینس ہے، اور جتنے سارے چیف جسٹس صاحب نے بھی دیکھے افتخار چودھری کے بعد، اور ان کو بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت جو بن رہی ہے وہ ایکسٹراڈنری صورتحال ہے۔ اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کبھی ایک دفعہ ہوتا تھا کہ ججز میں ایک ایروگنس آتی تھی کہ ہمیں کون پوچھ سکتا ہے، ہم میں سے کیا ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو حالات بن گئے ہیں کہ ججز ایسا لگ رہا ہے کہ مظلوم بن گئے، ان کے ساتھ جو ماضی میں چیف جسٹس صاحبان نے جو ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کے ساتھ زیادتیاں کی، اس کے وکٹم یہ جج بن گئے۔ اور اس میں منصور علی شاہ صاحب کی جو آج یہ جو ریمارکس ہے، یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات تھی کہ ہر جج نے سپریم کورٹ میں اوتھ لیا ہوا ہے ٹو پروٹیکٹ اینڈ ٹو پرزرو دا کانسٹیٹیوشن، سب ججز کا اوتھ ایک ہے۔ تو پھر منصور علی شاہ صاحب کو ظاہری بات ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے یا نہیں بینچ سن سکتے، تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے سیلینٹ فیچر ہے، بیسک اسٹرکچر میں عدلیہ کا رول ہے۔ اگر آپ عدلیہ کی انڈیپینڈنس کو افیکٹ کریں گے اور ججز میں کیٹیگرائز کریں گے تو وہ کیسے اس چیز کو ہضم ہوگی بات۔ پہلے منصور علی شاہ صاحب جو تھے وہ آج تھوڑے سے ریمارکس ان کے ڈفرینٹ لگے۔ پہلے انہوں نے جب کیس آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ آئینی بینچ کا کیس ہے، اس کو ریفر کرتے ہیں۔ آج انہوں نے 2-3 باتیں کی، اندیا دیا، یا مجھے فرق یہ تھا، میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، اس وقت فرق یہ تھا کہ اس وقت یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس تو بن چکے تھے، لیکن آئینی بینچ کا سربراہ بننا تھا۔ اب آئینی بینچ کا سربراہ بھی بن چکا ہے، آئینی بینچ کے ججز بھی نامینیٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اب جو ریمارک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فرق آیا ہے کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ کیسز کانسٹیٹیوشنل بینچز میں جائیں گے اور اسے سموتھلی جو ہے وہ ریفر کیا جا رہا تھا، لیکن آج کے ریمارکس جو ہیں وہ کچھ اور ہی کہانی بیان کرتے ہیں۔ میں اس پہ اپنا انپٹ دوں گا، لیکن آپ اپنی بات کو میرا تو یہی ہے کہ وہ اس چیز میں آج انہوں نے اندیا دیا ہے کہ بھئی ہمارے پاس کیس آئے گا تو ہم سنیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے بھائی اب۔ اور لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، کوئی ایسی سیریس بات نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم ہے اس وقت تک تو آپ کو پابند ہونا پڑے گا، جب تک یہ فیلڈ میں ہے۔ اب اس کو یعنی ان کا جو ریمارکس ہے وہ جو انہوں نے بات کی، وہ اس میں ایک نقطہ تھا ریویو کا، کہ ریویو تو ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اب کیا اس سے یہ مطلب یہ ہے کہ جو آئینی یہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ریویو ہے یہ بھی یعنی جو بینچ تھا 13 رکنی اسی کے پاس لگے گا یا نیا ہوگا؟ کیونکہ یہ آپ دیکھیں نا سپریم کورٹ۔ اسناد ملک صاحب سیدھا سوال اٹھے گا آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ نے جب خود آغاز میں بات کر دی ہے کہ آپ کی اور میری سٹینڈنگ جو تجربہ سپریم کورٹ کا ہے وہ ایک ہی جیسا ہے، افتخار چودھری سے آپ نے بھی شروع کیا، میں نے بھی افتخار چودھری سے شروع کیا۔ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہے ماضی میں جو عدلیہ کے فیصلے ایگزیکٹو کے خلاف ہوئے، جو جوڈیشل اوور ریچ ہوتا رہا، اس کے وکٹم جسٹس منصور علی شاہ صاحب بن گئے ہیں۔ لیکن میں اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کروں گا، اس کی وجہ
آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب یہ مخصوص نشستوں کا مقدمہ سپریم کورٹ میں آیا, اس سے پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ منصور علی شاہ صاحب, جب اجاز الاحسن صاحب نے ریزائن کیا تو منصور علی شاہ صاحب کو تو پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا. جس تقریب میں جا رہے تھے, میٹنگز میں جاتے تھے, یہی کہا جاتا تھا کہ قاضی فیصل کے بعد آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں. لیکن جو کچھ ہوا اس مخصوص نشستوں کے مقدمے میں, آپ میری بات کے ساتھ بالکل اختلاف کر سکتے ہیں, یعنی ایک ایسا ججمنٹ دے دیا گیا جو وہ مانگ ہی نہیں رہے تھے. اب ہم بے شک بات کریں کہ وہ عوام کا مینڈیٹ تھا, پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا, لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کو خود نہیں پتا تھا کہ مینڈیٹ ان کا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف تو الیکشن کمیشن میں بھی نہیں گئی مخصوص نشستوں کے لیے. پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں بھی نہیں گئی, اور پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں بھی اس وقت آئی جب کیس ایک خاصی لینتھ تک سنا جا چکا تھا. اور وہاں پر بھی جج صاحبان, آپ خود بات کے گواہ ہیں کہ جب جج صاحبان پوچھ رہے تھے کہ آپ کو سیٹیں چاہیے تو وہ انکار کر رہے تھے. آخری دن تک انکار کیا گیا کہ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں ملنی چاہیے, نہیں دی جائیں ہمیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ چلیں فیصلہ بھی آ گیا. فیصلے کے بعد جو آپ سیکوینس دیکھتے ہیں کہ مختصر ججمنٹ کے بعد ریویو آتا ہے, اور قانون کا تقاضا ہے کہ وہ ریویو 15 دن کے اندر لگنا چاہیے. جتنا میں قانون جانتا ہوں اتنا حسنات بھائی آپ بھی جانتے ہیں, 15 دن کے اندر لگنا چاہیے تھا. وہ 15 دن کے اندر ریویو نہیں لگایا گیا, اور ججز نے جو چھٹیوں کی اپنا گرمیوں کی ان کو اویل کیا. اور اس کے بعد آ کر بھی آپ دیکھیں کہ تفصیلی فیصلہ جو نہیں آ رہا تھا, اس تفصیلی فیصلے سے پہلے 14 ستمبر کی اس وقت پریس ریلیز آتی ہے, کلیریفیکیشن آتی ہے جب حکومت آئینی ترمیم پیش کرنے جا رہی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد تفصیلی فیصلہ جاری ہو چکا ہوتا ہے. تفصیلی فیصلے کے بعد پھر 18 اکتوبر کو پھر پریس ریلیز آتی ہے, جس وقت پھر دوبارہ حکومت جو ہے 26ویں آئینی ترمیم پیش کرنے جا رہی ہوتی ہے. تو میرے خیال سے یہ جو مختلف جو انسیڈنٹس ہوئے یا جو ایونٹس ہوئے سیکوینس کے ساتھ, وہ میرے خیال سے منصور علی شاہ صاحب کے آڑے آئے ہیں, اور اس سے تاثر جو کیا. اور آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی, مخصوص نشستوں کا فیصلہ بے شک ہو چکا تھا, اگر یہ کلیریفیکیشن اس طریقے سے جاری نہ ہوتی اور سرٹن ٹائم کے اوپر جاری نہ ہوتی, تو منصور علی شاہ صاحب کی لابنگ چل رہی تھی ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانے کے لیے, یا ان کو چیف جسٹس کے طور پر بھی کنسیڈر کیا جا رہا تھا. لیکن یہ جو چیزیں ہوئی نا, اس سے میرے خیال سے وہ ہٹ ہوئے خود منصور علی شاہ صاحب. میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی رائے ہے, میں احترام ہے, لیکن میرا خیال ہے ایک فیصلے سے کسی کو چیف جسٹس سے سپرسیڈ کرنا یہ بڑی زیادتی. 90 دن کے اندر انتخابات کا معاملہ ہو, نواز شریف کی تعیینات نیلی کا معاملہ ہو, ووٹر ریفرنس ہو, الیکشن کے انعقاد کا معاملہ ہو, کون سا معاملہ, 6 ججز کا خط بھی معاملہ ہو, تو جیسے منصور علی شاہ کا پوائنٹ آف ویو, کیا یہ جو ایگزیکٹو کو افینڈ کر رہا تھا کسی معاملے میں موجودہ حکومت نہیں کر رہا تھا. اس الیکشن, اچھا اگر مخصوص نشستوں پی ڈی آئی کو دے دی, اس سے نظام کو کون سا خطرہ ہوگا؟ یہ تو انا کا ایشو ہے نا کہ 22 سیٹیں حکومت ایک آئینی ترمیم تو کرنے والی تھی, وہ جو 2/3 میجورٹی تھی حکومت کی, بے شک حکومت نہیں جا سکتی تھی گھر, لیکن لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آئینی ترمیم کر رہی تھی, ججز کو بھی پورے آگاہ تھے کہ اس آئینی ترمیم کا مقصد قاضی فیصل کو رکھنا ہے 3 سال. بے شک وہ کہیں کہ جی میں نہیں ہوں انٹرسٹڈ, لیکن حکومت کی خواہش تھی. اور کیا تھی یہ کنٹرول ڈیموکریسی جو ابھی عدلیہ کے ساتھ کیا گیا ہے, یہ ہی ہونا تھا. میرے خیال میں کوئی فرق نہیں تھا, یہی کام ہونا تھا اس وقت. اچھا اگر منصور علی شاہ اپنی بات کو بالکل مکمل, اب ہماری شروع ہو گئی ہے, کیا یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ 26ویں آئینی ترمیم, دیکھیں وہ ساری باتیں بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک فیکٹر تھا اس میں منع ہونا. 26ویں آئینی ترمیم ٹھیک ہے, جب آپ نے پارلیمنٹ کا جو اختیار تھا اس کو آپ دیکھیں, وہ تو مزید ایکسپوز ہو گیا نا کہ جب عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو یہ آئی ہے ترمیم, اس کا کیا مقصد ہے؟ فیصلہ یہ تھا جب 6 ججز کے خط پہ جسٹس قاضی فیصل نے جس طریقے سے کا رسپانس دیا, اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایگزیکٹو کے ساتھ مل کے اپنے ہی ادارے کے حوالے سے کچھ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کہیں گے کہ نہیں, وہ پارلیمان کو مضبوط کرنے کی, یعنی پارلیمنٹ کو اپر ہینڈ دینے کے لیے, کیونکہ ماضی میں چیف جسٹس صاحبان نے پارلیمنٹ کو دبایا, یہ ایک رائے ہو سکتی ہے. لیکن دوسری رائے بھی, میں کہتا ہوں وہ بھی ایکسٹریم پوزیشن تھی, اور اس میں ہی موجودہ قاضی فیصل صاحب بھی تھے جنہوں نے 21ویں یعنی ترمیم اسٹرائک ڈاؤن کی تھی. پاکستان میں چند جج ہیں جنہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کیا گیا منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ, وہ صرف انا کی لڑائی, صرف انہوں نے کسی کی انا کو ٹھیس پہنچائی.
اور یہی اب حکومتی لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر انہوں نے کرنا ہی تھا نا قاضی فیصل صاحب نامنظور، اور آپ کو بھی پتہ ہے یہ منصور علی شاہ کا مسئلہ نہیں، اس میں اور جج بھی تھے جو قاضی فیصل صاحب سے انکمفرٹیبل تھے، ان کے مزاج سے انکمفرٹیبل تھے۔ وہ جج جو اب میں بھی نہ ہوں، اب وہ کنسٹیٹیوشن بینچ میں بھی خوش ہوں، لیکن وہ قاضی صاحب چلتے باتوں سے مجھے لگا کہ وہ جو اکثریتی ججز کی ہم بات کرتے ہیں وہ اب اکثریت والی بات نہیں، وہ بے شک اب بھی دیکھتے ہیں حالات چینج ہوتے ہیں، ہر چیز چینج ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ایک پیج پہ سارے تھے کہ یار ان کو جانا چاہیے قاضی صاحب کو، میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں۔ چلے گئے آج پھر آئینی بینچز کے حوالے سے ریمارکس ان کے خلاف نہیں ریمارکس جو آئے ہیں نا، ریمارکس جو آئے ہیں وہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ منصور علی شاہ نے دیے ہیں ریمارک، اور یہ اب دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ ابھی اٹھے گا 184(3) میں جو ہے وہ ابھی یہ جو منصور علی شاہ کے لیے پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہار گیا پروفیشنل گروپ جو چاہ رہا تھا کہ جی ہم ایک موومنٹ چلائیں، وہ گروپ جیتا ہے جس نے آج آئینی ترمیم کے سربراہ کو مبارکباد دی اور 26ویں آئینی ترمیم کو انڈورس کر دیا بیسیکلی۔ دوسرا ان کے لیے انہوں نے 4 نومبر کو کہا جی فل کورٹ بنائے، یعنی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ یہ جو ہوئی ہے 26 اس کو دیکھیں، وہ ان کی بات نہیں سنی۔ اچھا لیکن اب جان کی امان پاتے وہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ وہ 2 ججز نے بیٹھ کے پریکٹس کمیٹی میں فیصلہ کر لیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں لگا دیں۔ اب کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان کے پاس اختیار تھا ان درخواستوں کی فکسیشن کا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ 184(3) میں کی اگر لینگویج دیکھیں نا اسے لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ پہ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ تو کریشن ہے 26ویں آئینی ترمیم، اب یہ خود بینیفیشری ہیں۔ برسٹر صلاح الدین نے اب چیلنج کیا ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اور خاص کر جو ان کے سربراہ ہیں یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، جس طریقے سے ووٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے لیے ہاتھ کھڑا کیا ہے تو وہ بھی تو متاثرہ دیکھتے ہیں جنہوں نے فل کورٹ کے سامنے لگانے کا کیا، منصور علی شاہ سے متاثرہ ایک جج اور اس کے ساتھ ساتھ منیب اختر بھی اپنا متاثرہ، اور یحییٰ فریدی فل کورٹ میں آتے ہیں تو وہ بینیفیشری 26ویں آئینی ترمیم کے۔ اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ ان پہ آبجیکشن آ سکتا تھا، میں بھی اٹھ جاتا، لیکن فل کورٹ تو ہوتا نا، اب تو یہ 7 جج ہی سنیں گے۔ پر میری رائے تو یہ کہ یہ کمیٹی یہ 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، یہ اب 26ویں آئینی ترمیم کی کانسٹیٹیوشنل بینچز والی کمیٹی ہے اس نے فیصلہ کرنا تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ 7 نومبر نہیں 3 نومبر 2007 کو ججوں نے چیمبر میں بیٹھ کے بھی فیصلہ کیا، اور اس وقت کہا گیا یہ فیصلہ کوئی جج تو کراچی تھے کوئی، اچھا نہیں یہ اس سے ورسٹ چیز ہوئی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم بھی تقریباً پارلیمنٹ سے کی طرف سے ایک PCO لگایا گیا، اس ماضی میں PCO کہیں اور سے لگتے تھے، اس کو روکنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا افتخار چوہدری صاحب کے سربراہی میں 7 رکنی بینچ چیمبر میں بیٹھا اور انہوں نے ایک ریسٹریننگ آرڈر پاس کیا۔ بعد میں یہ ہوا کہ جی ریسٹریننگ آرڈر کی تو ایک انکوائری، جی یہ تو جج موجود ہی نہیں تھے یہ، لیکن 2 سال بعد جب مارچ 2009 میں جج بحال ہوئی ہے اور اس کے بعد جب 31 جولائی 2009 کا فیصلہ آتا ہے، اس فیصلے کی بنیاد پہ 100 جج گھر بھیج دیے۔ تو یہ دیکھیے گا یہ جو 4 نومبر کو جو کیس نہیں فکس ہوا، یہ جو کمیٹی کی جو آرڈر ہے یہ انفیلڈ ہے، یہ گلے پڑے گا، یہ گلے پڑے گا تو پھر یحییٰ فریدی صاحب کے گلے پڑے گا۔ دیکھیے یہ کسی کے جو بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ یحییٰ صاحب پتہ نہیں کیا پتا، کیونکہ ایک ٹیکٹکس یہ بھی ہو سکتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا اگلے دن تصور یہ بنا کہ یحییٰ صاحب نے فل کورٹ نہیں بنائی، اگلے دن جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے تو یحییٰ صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی سارے ججز کو ایک کانسٹیٹیوشن بینچ کیسا بنا دیا جائے، لیکن حکومت ظاہری بات ہے وہ بھی اس معاملے میں ہے کہ یار اب چیف جسٹس حکومت نے سارے ججز بنانے ہوتے تھے ترمیم لانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب اور بھی خبریں آ رہی ہیں اسناد ملک صاحب، ایک خبر سامنے آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جسٹس امین الدین خان صاحب جو کہ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، انہوں نے ٹاسک سونپ دیا ہے جو سٹاف ہے سپریم کورٹ کا کہ آپ جو کیسز ہیں ان کی کیٹیگرائز کریں، اس کو ٹیگ لگائیں، اسپیشل ٹیگ لگائیں، اسپیشل کلر دیں۔ جو 199 کے تحت ہائی کورٹس میں سنے گئے جو مقدمات ہیں جو کہ آئین کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے ہیں، قانونی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے، ان کی کیٹیگری بنائی جائے، ان کی سکروٹنی کی جائے، اور آرٹیکل 184(1) کے کیسز، آرٹیکل 84(3) کے کیسز اور آرٹیکل 186 کے کیسز جو ہے اس پہ بریفنگ دی گئی ہے۔ اب اس خبر سے جو ایک چیز جو مطلب سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسی ہفتے ایک تو کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے جا رہا ہے، ایٹ لیسٹ وہ 5 رکنی آئینی بینچ ہوگا، اور مقدمات بھی سماعت کے لیے 7 بھی ہو سکتا ہے 6 بھی ہو سکتا ہے، مطلب ایٹ لیسٹ وہ 5 رکنی بینچ ہوگا، اور مقدمات بھی سماعت کے لیے فکس کیے جائیں گے۔ میرا تو اندازہ یہ ہے کہ اس میں جو کیسز سماعت کے لیے لگ سکتے ہیں
کیا وہ مخصوص نشستوں والا کیس نہیں لگا سکتا؟ یہ بینچ جو ہے آئینی بینچ جو ہے جو 13 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہ بھی لگا سکتے ہیں. اس میں اب آئینی تشریح کا قانونی تشریح کا سوال تو پیدا ہو گیا ہے. ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, دوسری طرف مطلب وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی ہے. اب الیکشن کمیشن جو سٹانس لیتا ہے, الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں یا الیکشن ایکٹ کے اوپر عمل درآمد کریں. تو یہ کیس بھی تو کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جائے گا؟ اور پھر اس کے علاوہ بھی غالباً جو 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستیں ہیں اس پر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے, اور فوجی عدالتوں والا جو مقدمہ ہے انٹرا کورٹ اپیلیں اس پر بھی فکسیشن کا فیصلہ ہو سکتا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو بینچ بنے گا؟ اب 7 ججز نومینیٹ ہوئے ہیں, 7 میں سے اگر ایٹ لیسٹ 5 رکنی بینچ بنا, 7 رکنی بن گیا پھر تو سارے آ جائیں گے, لیکن 5 رکنی بنے گا. ظاہر سی بات ہے کہ اس کے خلاف اپیل بھی تو آنی نا. 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستوں پر جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے لیے پھر 7 رکنی بینچ آپ کو چاہیے ہوگا. تو بینچ کتنے رکنی بنے گا؟ اور اگر 5 رکنی بینچ بنا تو کون کون سے ججز ہوں گے؟ 2 کون سے جج باہر ہوں گے؟ دیکھیں, ایک تو جو بات آج امین الدین خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے اپنے سٹاف کو کہ جی آپ کوڈنگ کریں اور فلیگ لگائیں 199 کی کیس, یہ اتنا بڑا پنڈورا باکس کھلنے لگا ہے کہ سپریم کورٹ میں تو ہر دوسرے کیس میں آئین کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے حکومت کو ایک ترمیم یہ کرنی چاہیے تھی کہ پولیٹیکل نیچر کے جو کیسز ہیں ہائی پروفائل صرف ان کے لیے ایک بینچ ہوگا. یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ٹرم ہے یہ تو ہر کیس میں اب وکیل کہیں گے جی کہ یہ کیس میٹر آف انٹرپریٹیشن ہے, اس کو کانسٹیٹیوشن بینچ میں بھیج. اس سے ایک چیز بھی ایکسپوز ہوگی. آپ بات پوری کریں وہ میں پھر بتاتا ہوں. آپ بات پوری کریں. اچھا, اب ایک بینچ ہے اور ماشاءاللہ جو جج ہیں ان میں جسٹس جمال جو ہیں وہ ہر جج بڑا قابل احترام ہے, لیکن سب کو معلوم ہے کہ ججز کے ججمنٹ پہ اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن جو پاکستان کے جو ٹاپ جورسٹ ہیں وہ آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہے, چاہے آپ ادھر ہیں کہ ان کو نہیں رکھا گیا. اب یہ ہے کہ اس میں ان کو کیٹیگرائز میرا خیال ہے کہ کرنی پڑے گی. نہیں وہ ہیں, میں دیکھیں مندوخیل صاحب اور امین الدین خان صاحب کا جس طرح فیصلہ 63A میں ہے نا ری رائٹنگ, انہوں نے بھی 209 میں اسی طرح ری رائٹنگ کی ہے کہ جج ریٹائر ہو جائے پھر بھی آپ اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں وہ کہاں سے لیا گیا, وہ ٹیکس کہاں سے لیا گیا کہ جی اگر جج جو ہے وہ ریٹائر ہو جائے جج اور پھر بھی آپ کارروائی کر سکتے ہیں. نہیں, اگر مخصوص نشستوں کے کیس میں آرٹیکل 187 آ سکتا ہے تو نہیں آ سکتا. نہیں چلیں, اگر میں سمجھتا ہوں اس میں حالات ہیں آرٹیکل 187 اس میں حرام نہیں, یہ تو پلین ریڈنگ کو دیکھتے ہیں نا. امین الدین خان صاحب اور جمال مندوخیل صاحب تو بالکل پہلی بار بیٹھے, اس لیے میں جان کی امان پاتے ہوئے جو بھی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا, ایک جج کے خلاف کمپلینٹ آتی ہے, بڑی سالڈ کمپلینٹ, اس میں مطلب جس جج صاحب کی بات ہو رہی ہے جن سے جج کا وہ لقب بھی واپس لے لیا گیا مزار نقوی صاحب, ان کے خلاف کمپلینٹ کتنی سالڈ تھی آپ کو پتا ہے نا. بالکل, الزامات میں سبسٹنس تھا. تو کیا اس بنیاد کے اوپر اس جج کو جانے دیا, انکوائری ہونے سے پہلے ریزائن دے دیا, اس کو پھر تاحیات پینشن بھی ملے, مراد بھی ملے, تو یہ بھی تو نہیں, اس میں ایک ہے کہ پریزیڈنشل آرڈر چینج کرنا تھا, اس میں تبدیلی لا کے ان کی پینشن نہیں روک دینی تھی. دوسرا یہ کہ آئین میں امینڈمنٹ کریں. اب دیکھیں نا, یہ آئین میں امینڈمنٹ کی گئی ہے, یہ چیز کیوں نہیں لکھی گئی جو یہ ججمنٹ تھی امین الدین خان صاحب کی کہ ایک جج جو ہے وہ صرف کرپشن بچانے کے لیے ریزائن کر رہا ہے, یہ چیز آئین میں لکھ دیتے تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا. پھر ریفارم کس چیز کی ہوئی ہے؟ دیکھیں میرا یہ نہیں ہے کہ وہ مزار نقوی, آپ بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ریڈنگ جو ایک پلین ہے وہاں جو ٹیکسٹ ہے اس سے ہٹ کے انہوں نے چیز لکھی ہے. اگر 63A میں غلط ہے, ریزرو سیٹوں میں غلط ہے تو یہ بھی غلط. تو اس میں تو یہی بات ہوتی ہے مخصوص نشستوں کے نہیں, پھر تو غلط سب یہاں پر بھی ٹیکس سے ہٹ کے سارا کچھ نہیں. یہ جج تو کہتے ہیں نا کہ ہم تو بالکل. صاحب نے کس کو وارننگ دی ہے یہ خبر تو دینا, یا افریدی صاحب نے کس کو وارننگ دی ہے آپ بتائیں, آپ کی خبر. اچھا اس میں سے ایک اور, اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مخصوص نشستوں کا کیس, میری اس حوالے سے جو کچھ لوگوں سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں جی اس کے لیے جو ریویو ہے وہ 13 رکنی بینچ ہوگا, سنے گا. بالکل نہیں, اس میں ہے ریویو 13 رکنی ہونا چاہیے. اور میں نے کہا جی پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ کہا گیا جی وہ دوبارہ جوڈیشل کمیشن کو ریکویسٹ کی جائے گی, جوڈیشل کمیشن بیٹھے گا, 13 رکنی بینچ بنائے گا, پھر مخصوص نشستوں کا ریویو لگے گا. یہ 7 نہیں سن سکتے. ہاں یہ سن نہیں سکتے. اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں 5 ہوں گے, 6 ہوں گے, 7 ہوں گے, یہ کیس کی نوعیت. اب میرا خیال ہے حکومت کی تو پوری خواہش ہے کہ یہ جو بینچ ہے نا جو اس وقت پوری میں کہتا ہوں کہ تاریخ کا ایک بہت بڑا بینچ ہے, یہ بینچ سنے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پٹیشن, یہ حکومت کی خواہش ہے. اب دوسرے وکیلوں کی کیا خواہش ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سنے
ہم ان کے سامنے درخواست دیں گے جی آپ کا کنفلکٹ ہے یا جو بھی آپ فل کورٹ کو ریفر کریں. یہ پھر گیم بنے گی کہ کیا 7 میں سے 4 یا یونینیمس معاملہ جوڈیشل کمیشن کو جائے گا یا منارٹی میں وہ جج چلے جائیں گے. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ کچھ جج تو کریں گے کہ جی معاملہ فل کورٹ کے لیے جائے. کیا وہ یونینیمس ہوگا فیصلہ یا وہ کچھ کا ہوگا, یہ اب سسپینس ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ یہ جلد یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے یہ حکومت کا بھی ہے کہ جب ماشاء اللہ بھی لگتا ہے تو ٹھپا عدالت کا لگانا ہوتا ہے. تو یہ کیس تاکہ یہ بینچ سنے. اب جو امین الدین خان صاحب جو یہ میٹنگ ہو رہی ہے اس ہفتے, اس میں اب کلیئر ہوگا کہ اس میں یہ 2 مہینے کے لیے کون سے کیس, اگر جو یہ انہوں نے آج ڈائریکشن دی ہے اس میں تو کم از کم 40,000 کیس پھر اس بینچ کو سننا. میں نے پوائنٹ لیا تھا, میں کہا بات مکمل کر چکا. جی. دیکھیں جب یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز سے پہلے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بننے جا رہے ہیں تب کیا اس کے لیے لاجک دیا گیا یہ تو صرف 200 مقدمات ہیں سپریم کورٹ میں, 185 اس کے لیے یہ صرف یہ ہے نا وہ آئینی عدالت بنانے کی ضرورت کیا ہے. تو آج یہ کیسز کہاں سے نکل رہے ہیں, اس وقت نہیں معلوم تھا کہ 199 کے کیسز بھی اسی میں آتے ہیں, کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن میں آتے ہیں, بنیادی حقوق میں آتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ بن سکے, اس وقت مقصد یہ تھا کہ آئینی بینچ بنے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی اس بات کے ساتھ میں تھوڑا سا مطلب اتفاق بھی کروں گا اور پارشلی اختلاف بھی کروں گا کہ یہ جب بینچ بیٹھے گا تو اس میں اختلافات سامنے آئیں گے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اختلاف اتنی بڑی نوعیت کا نہیں ہوگا, مینورٹی میں ہوگا کہ فل کورٹ بنا دیں یا زیادہ ججز نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 7 رکنی بینچ میں آپ کے خیال میں ڈیسائسو جج کون ہوں گے یا آپ کے خیال میں یعنی یہ یونینیمس فیصلے ہوں گے؟ میرے حساب سے جو 5 رکنی بینچ اگر بنتا ہے, میں اگر اس کو دیکھوں تو ظاہر سی بات ہے کہ امین الدین خان صاحب اس کو ہیڈ کریں گے. اس کے بعد اس میں عائشہ ملک صاحبہ ہوں گی, اس میں ہر صوبے کا بندہ ہونا چاہیے. ہاں جی, عائشہ ملک صاحبہ ہوں گی. اس کے علاوہ جو 2 پھر پنجاب کے ہو جائیں گے, وہ تو ہیڈ ہو گیا نا. اس کے علاوہ سندھ سے محمد علی مدد صاحب ہوں گے, اور بلوچستان سے مندوخیل صاحب آ جائیں گے, اور KPK سے مسرت ہلالی صاحب آ جائیں گے, اور حسن نظر رضوی صاحب, اور جو اپنے دوسرے کون سے جج ہیں, مسرت ہلالی نہیں مفغان صاحب. جی کیونکہ KPK سے ایک ہی اچھا نہیں, لیکن ایک اور بات نہیں, اب فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کا جو معاملہ ہے وہ تو 5 ججز کا فیصلہ ہے, اس کی IC ہے کم از کم 6 جج ہوں گے یا 7 ہوں گے. اب وہ میرا خیال ہے کہ سب سے اہم کیس ہے کہ 85 کے قریب لوگ 1.5 سال سے پابند سلاسل ہیں, یا تو ٹرائل کنکلوڈ ہوں, سزائیں ہوں. لوگ اگر سزائیں ہوں گی, آپ کو یاد ہوگا اس وقت اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ ان کی سزائیں 3 سال سے اوپر نہیں ہوں گی, 2 سال سے اوپر. اور اگر اس ٹائم تک ان کو سزا ہو چکی ہوتی تو یہ لوگ سارے ضمانتوں پہ آ چکے ہوتے, یعنی کئی کی سزا پوری کر چکے ہوتے, 1.5 سال تو گزار چکے. اس ہفتے ہو جائے گا نا یار حسنات, وہ طے ہو جائے گا کہ کون سے کیسز لگ رہے ہیں, وہ نہیں لیکن یہ بھی لگ جائے گا. لیکن وہ کیس میرا خیال ہے کہ سب سے اہم. یحییٰ فریدی صاحب نے بھی میرے خیال سے خطرے کی گھنٹی, جہاں ہم نے بات کی نا کہ منصور علی شاہ صاحب نے بجائی ہے, وہیں اصل گھنٹی جو خطرے کی ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے کیا. وہ یہ ہے کہ وکلا جو ہم عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ فلاں مقدمہ ہم نے کور کرنا ہے یا نہیں بھی کور کرنا, کیس میں اسی وقت ایڈجمنٹ آ جاتی ہے. یہ وکیل صاحب بیرون ملک ہیں, وکیل صاحب کی جو ہے وہ فیملی انگیجمنٹ آ گئی ہے, وکیل صاحب آج نہیں آ رہے تو کیس کو ایڈجمنٹ کر دیں. تو مطلب اسی وقت کیس لگا ہے, کال ہوا ہے, اسی وقت ایڈجمنٹ آ جاتی ہے. اس سے قاضی فیصل اپنے یحییٰ فریدی صاحب نے کہہ دیا کہ ایسی جو التوا کی درخواستیں ہیں اب آئندہ سے انٹرٹین نہیں کی جائیں گی, بلکہ جو نوٹس جاری کیا گیا ہے یحییٰ فریدی صاحب کی جانب سے وہ ایک طرح کا وارننگ لیٹر ہے, جس میں وکلا سے کہا گیا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ 48 گھنٹے پہلے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ججز جب کمرہ عدالت میں آ کے بیٹھتے ہیں وہ فائلیں پڑھ کے آتے ہیں. اب ججز نے کیس اسٹڈی کیا ہوتا ہے, اب ججز نے اس کا فیصلہ کرنا ہے, اور آگے سے وکیل کی التوا کی درخواست آ گئی ہے تو ان کا پڑھا تو ضائع ہو گیا. یحییٰ فریدی صاحب نے ڈائریکشن یہ جاری کی ہے کہ اب 48 گھنٹے پہلے آپ کی التوا کی درخواست آئے گی. اس کے بعد ایک بندے کی ایمرجنسی ہو جائے گی, کہ ایک بندے کی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کوئی فیملی میں ڈیتھ ہوتی ہے یا کوئی اور مسئلہ, تو کیا وہ 48 گھنٹے, تو یہ ایسے معاملات تو میرے خیال ہوں گے نا. کوئی یہ تو اتنی سی ونڈو ہوتی ہے نا کہ ایمرجنسی ہوگی, لیکن اگر ایڈجمنٹ کی درخواست میں ہی لکھا جائے کہ وکیل صاحب بیرون ملک یا کسی اور کیس میں, بالکل, یا ان کی فیملی انگیجمنٹ کسی اور کیس میں کوئی شادی میں چلے گئے, تو یہ تو نہیں انٹرٹین ہو سکتا. ویسے یحییٰ فریدی صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ کبھی خوشی کبھی غم, کبھی ان کو ابھی کبھی نا ان کے حوالے سے ایک تصور بنتا ہے کہ جی کوئی انٹرفیئرنس نہیں, یہ وہ. دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی 4 نومبر کو انہوں نے بینچ کورٹ نہیں لگائی. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی نہیں, انہوں نے جو وہ جس طریقے سے منصور علی شاہ صاحب کا
وہ سسٹم بھی سارا رائج کر دیا اور بھی جس طرح ATC ججز کو ڈائریکشن دے دی, تو میرا خیال ہے کہ وہ پریڈکٹیبل نہیں ہے. واٹ یو سے؟ یہی ہے نا, اب جب سے وہ آئے ہیں آپ ان کے فیصلے نکال کے دیکھیں, جو ہم کہتے ہیں کہ وہ پریڈکٹیبل نہیں ہے. میں ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ جو ٹیکسٹ ہے, چاہے وہ کانسٹیٹیوشن کا ہو چاہے وہ قانون کا ہو, اس کے دائرے میں رہتے ہیں. تو میرے خیال سے اسناد ملک صاحب آج کے پروگرام کو یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ اسناد ملک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اور جانے سے پہلے آپ دیکھنے والوں سے, آپ محبت کرنے والوں سے یہ درخواست ہم ضرور کریں گے کہ ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا گیا تو درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں, اور ویڈیو کو اپنے دوستوں, اپنی کمیونٹی, اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے. اللہ حافظ.